اہل کتاب میں سے خاص کر یہود کی مذمت، قباحتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اور کل کے درس میں اللہ رب العالمین نے ان کی ایک خاص سازش کا ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے مدینہ طیبہ میں میثاق کر لیا، جس کو میثاق مدینہ کہا گیا، عہد و پیمان کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے اور اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، لیکن اگر مدینہ کے باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور اس پر جو یہود کا بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، اس نے بھی سائن کر دیے۔ لیکن ادھر وہ 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ جب وہاں پہنچا تو جو مشرکین مکہ کے اس وقت بڑے رئیس تھے اور جن کی وہاں چودراہٹ تھی، وہ حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان سے جا کر کہا کہ ہم بظاہر تو تجارت کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے آئے ہیں کہ ہم مل کر جو ہے مسلمانوں کو شکست دیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم مل کر فیصلہ کن جنگ کریں۔ تو ابو سفیان نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور کہا اگر تم واقعی اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو، ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ اس زمانے میں ظاہر ہے بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت لٹکے ہوئے تھے، اور اس میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، یعنی پیغمبروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے پہلے بیٹا قتل ہوا حابیل، جس کو قابیل نے قتل کیا تھا، تو ظاہر ہے وہ شہید تھا، تو اس کا بھی انہوں نے بت بنایا ہوا تھا اور کہتا تھا اعلو حبل، یہ نعرہ لگاتے تھے کہ حبل زندہ باد۔ اعلو حبل کا مطلب یہ تھا کہ حبل زندہ باد، تو اس کا وہ بڑا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ان بتوں کو سجدہ کرو۔ انہی بتوں میں ایک بت کا نام جبت بھی تھا اور ایک کا نام طاغوت بھی تھا۔ کل ساری تفسیر ہم نے پڑھی ہے، جبت کا کیا معنی ہے اور طاغوت سے کیا مراد ہے، باہر انہوں نے وہاں بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا تم جبت کو اور طاغوت کو بھی سجدہ کرو، ان کی بھی پوجا کرو۔ یہ تیار ہو گئے۔ دوسری انہوں نے بات کہی کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا دین اچھا ہے؟ تو اس پر جو ہے اس کعب بن اشرف نے کہا تم اپنے دین کی خوبیاں تو بتاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا ہمارا دین دیکھو، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، اور ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اور غریبوں کی مسکینوں کی ہم مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ تو اپنا بیت اللہ ہی چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، تو اس لیے اب تم بتاؤ کون سا دین بہتر ہے؟ تو اس پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہارا دین بہتر ہے۔ تو جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دین حق کو کہہ رہے ہیں، یہ ناحق ہے۔ بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ مومنین جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور کافر جو ہیں وہ ہدایت والے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ جو کافر ہیں نا یہ ایمان والوں کی نسبت زیادہ راہ حق پر ہیں۔ گویا انہوں نے حق کو باطل کہا اور باطل کو حق کہہ دیا، اس پر اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو آج کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں پر، ان یہود پر لعنت کی ہے۔ حالانکہ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو یہاں تک فرمایا یا معاشر الیہود، اے یہود کی جماعت ہو، تم جانتے ہو میں خدا کا سچا نبی ہوں اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے، لہذا تم اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس حق کو ٹکرایا، بلکہ اس حق کو ناحق کہا اور ناحق کو حق کہا، حق کو باطل کہا اور باطل کو حق کہا۔ تو ان بدبختوں کے کفر پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو آج اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان پر لعنت فرما رہے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا لعنت کا معنی ہوتا ہے بعد، یعنی رحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری پر ہی یہ معنی معمول کیا جاتا ہے۔ کافر کے حق میں استعمال ہو
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے اور یہ سزا کا مستحق ہے۔ اور اگر فاسق فاجر مومن کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے، اور سزا پانے کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا، ابدی طور پر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ شیطان ملعون جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہو چکا ہے، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، کفر اور شرک کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہیں۔ پیچھے ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر پر ہی مر جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ کافر، مشرک، بے ایمان، منافق یہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہے۔ البتہ جو گناہ گار مومن ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا کے مستحق ٹھہرے، لیکن ابدی طور پر وہ رحمت سے دور نہیں ہوں گے، گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ بہرحال یہ لوگ اس لعنت کے مقابلے میں درجے میں کم ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو برے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو، خاص کر ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے افعال پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، اور آج کی اولاد تو ایسا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من سب والدی، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو گالیاں دے۔ آج تو لوگ ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تو ایسے شخصوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، آپ نے فرمایا جو میرے اصحاب کو گالی دیتا ہے تم بھی کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری آل، میری عطرت کا احترام نہیں کرتا، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا نوحہ کرنے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور نوحہ سننے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کو خاوند رات کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور وہ نہ آئے تو ساری رات اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو یہ شوہر کی نافرمان عورت، اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کا گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ جیسے آج کل عورتیں جاتی ہیں محرم کے مہینے میں، یا خاص کر درباروں پر جاتی ہیں، فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورتیں قبروں پر جا کر چراغ جلاتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آج کل عورتیں بہت جاتی ہیں درباروں پر جاتی ہیں چراغ جلانے، جمعرات کے دن جاتی ہیں قبرستان میں چراغ جلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے صاف بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ جو عورتیں قبرستان جا کر چراغ جلاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ مکاری کرنے والے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے افعال پر لعنت فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا جو میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت کا مذاق اڑائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ آج کل شوق ہے، مرد عورتوں کا لباس پہننا پسند کر رہے ہیں اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہننا پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے کام ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب لانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب اٹھا کر لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ 10 قسم کے آدمی صرف شراب کے بارے میں جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔
تو یہ سب وہ افعال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس طرح حدیث میں فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے سر کے بال دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ اس کے بال لمبے ہو جائیں، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے جسم کو گدواتی ہے، دوسروں کا جسم گودتی ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تمام وہ افعال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں پر بھی کافروں پر جو لعنت کی جا رہی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہے، اور جن افعال کا ارتکاب کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور جو شخص کفر پر مر جائے وہ تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہے، اور ایسے شخص پر ہی لعنت بھیجنی چاہیے، ورنہ کسی شخص متعین پر لعنت بھیجنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں پکا پتہ نہ چل جائے کہ یہ کفر پر مرا ہے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ابو جہل کفر پہ مرا ہے اس پر ہم لعنت بھیج سکتے ہیں، ابو لہب کفر پہ مرا ہے، شیطان ملعون مردود ہے اس پر ہم لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس کو کفر پر موت آئی ہے ایسے شخص پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ بڑی احتیاط فرماتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ یزید پر بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہیں، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفر پر مرنا ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یزید پر بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے، اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ یزید کو وہ اچھا جانتے ہیں، یزید نے بڑا فاسق فاجر تھا، بڑے جرائم کیے ہیں، ظلم کیا ہے، لیکن کفر پر اس کی موت نہیں آئی، اس لیے یزید کو ملعون نہیں کہہ سکتے۔ امام اعظم رحمہ اللہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ السارقہ، چور پر اللہ کی لعنت ہو، والسارقہ، اور چورنی پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس طرح قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جن پر لعنت کا ذکر آیا ہے ان گناہوں سے تو خاص طور سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو مسلمان کو ہر حال میں ہر گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن علماء نے محدثین نے فرمایا کہ خاص کر وہ اعمال وہ افعال جن کے کرنے پر قرآن و حدیث میں لعنت کا تذکرہ آیا ہے ان گناہوں سے تو بہت زیادہ پرہیز اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر ان کے افعال قبیحہ کی وجہ سے لعنت کی ہے، اور فرمایا جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ انسان ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ایسے خبیث لوگوں کے لیے کبھی کوئی حامی اور ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہودی جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، کل کے درس میں پڑھنے والے ہیں کہ یہ صرف حسد تھا ان کے دل میں، چونکہ بنو اسحاق کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی پیدا کیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کر دیا۔ اس لیے یہود یہ چاہتے تھے کہ یہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہے خاص کر دے اس کو کون روکنے والا ہے؟ تو یہ یہودی حسد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حمایت نہیں کرتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے، اور یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے، یا صرف ضد اور اناد کی وجہ سے اسلام سے اور اہل اسلام سے یہ بغض رکھتے تھے، اور اسی ضد اور اناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کو باطل کہہ دیا، کافروں کو کہہ دیا تم زیادہ اچھے ہو، اور مسلمانوں کو کہہ دیجیے راہ باطل پر ہیں، اور کافروں سے کہا تم راہ راست پر ہو۔ صرف اس حسد کی وجہ سے حق کو باطل کہا اور باطل کو حق کہا انہوں نے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، اگلی جو آیت ہے یہ بھی ان یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حق کو باطل کہہ رہے ہیں یا باطل کو حق کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا ان کا خدا کی خدائی میں کوئی اختیار ہے؟ ان کا خدائی کی خدائی میں کچھ حصہ ہے؟ تو یہ ان کو اختیار کس نے دے دیا کہ یہ حق والوں کو باطل کہہ رہے ہیں اور باطل والوں کو حق کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی بادشاہت میں تو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیوں کہا؟ اللہ فرما رہے اگر ان کے پاس کوئی اختیار آ بھی جائے تو یہ تو ایسے بخیل لوگ ہیں، ایسے کنجوس لوگ ہیں، یہ تو تل کے برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہیں دیں گے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کا کوئی حصہ ہے خدا کی بادشاہت میں؟ مقصد ہے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب کوئی حصہ نہیں ہے
تو پھر ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ایمان والوں کو ناحق کہیں اور کافروں کو حق والا کہیں؟ اور آگے کہا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا بھی تو یہ نہ دیتے لوگوں کو تل کے برابر کوئی چیز۔ یہ تو دنیا کے سب سے بڑے بخیل لوگ ہیں، اور بخیل جو ہیں وہ تو کبھی کسی کو چیز نہیں دیتے، فرمایا تل کے برابر بھی کسی کو چیز نہ دیتے۔ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں وہاں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بخل کا ذکر فرمایا کہ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی ہوتے تو تم بھی خرچے کے خوف سے ان خزانوں کو روک لیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے۔ تمہارے پاس سونے کے ڈھیر بھی لگ جاتے، چاندی کے ڈھیر بھی لگ جاتے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی لگ جاتے تو لَأَمْسَكْتُمْ، پھر بھی تم ان کو روک لیتے۔ کیوں؟ خشیۃ الانفاق، خرچے کے خوف سے، کہ اگر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے، ہمارے مال میں تو کمی آ جائے گی، تو بھوک اور افلاس کے ڈر کی وجہ سے تم اس مال کو روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی تنگ دل، انسان کا دل جو ہے یہ تنگ ہی رہتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے دل عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ دل کے سخی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی مال دولت زیادہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہود یہ تو بڑے بخیل لوگ ہیں، ان کے پاس اگر مال آ بھی جائے تو یہ تل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد گھسا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ضد ہے، عناد ہے، اس وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کی اور اہل اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نقیر کا میں نے کل بھی معنی بتایا تھا کہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے درمیان میں جو باریک سوراخ سا ہوتا ہے، لکیر ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ہلکا سا دھاگا سا ہوتا ہے، باریک سا، اس کو نقیر کہا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، یہ اس بڑے درجے کے بخیل ہیں یہ۔ اسی طرح اناج کے دانوں میں سے بھی تل ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جو رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اس کو تل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو اتنے بخیل ہیں، یہ تو تل کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی قباحتیں ذکر فرمائی ہیں اور ان کے اندر جو بری عادات تھیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان قباحتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہود کا کوئی حصہ ہے اللہ کی خدائی میں، اللہ کی بادشاہت میں؟ کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر بالفرض ان کا کوئی اختیار ہوتا تو اس وقت نہ دیتے یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز۔ اللہ ہم سب کی بخل سے بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم